انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو ہر جگہ فساد ہے، اور فساد کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ منصب کی جب کسی کو صحیح نہیں سونپا جاتا اس کا جو ہے نقصان پھر سب کو پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک قسم کی قیامت ہے۔ آگے من رفع صوتہ بالعلم، یہاں ایک بات تھی کہ اونچا بولنا یعنی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو مجلس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اونچا بولنے سے گویا اس پر ایک نکیر فرمائی ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر واغضض من صوتک۔ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں ان میں ایک بات یہ کہ بیٹا آرام سے بولا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ تو گدھے کا کام ہے کہ منہ پھاڑ کر کے بڑا آواز نکالتا ہے، ساری دنیا کو سناتا ہے، تو یہ کوئی آدمی کو گدھا نہیں بننا چاہیے۔ تو اس میں مظنہ اس بات کا تھا، اندیشہ اس بات کا تھا کہ شاید سبق میں یا بات سمجھانے میں یا واعظ کرنے میں مدرس یا مبلغ بھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے۔ امام نے جواب دے دیا کہ ہاں اگر ضرورت ہو تو واعظ یا مدرس اونچی آواز سے بھی بات کر سکتا ہے۔ مثلا مجلس میں بعدا ہیں، لوگ بعید ہیں، کافی دور بیٹھے ہیں اور پھر وہاں تک آواز نہیں پہنچتی، اب اگر واعظ یا مدرس اپنی بات کو آخری بندے تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو اونچا کر دے تو مانے اس کی گنجائش ہے۔ فرمایا من رفع صوتہ بالعلم، کہ اگر علمی بات کے بتانے میں اونچی آواز سے آدمی اگر بات کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک، اس کے والد کا نام ماہک تھا، اور ماہک جو ہے یہ پارسی کا لفظ ہے، معرب ہے، اس کو عربی میں لایا گیا۔ اصل یہ لفظ تھا ماہگون، ماہگون معنی یعنی چاند جیسا اور چاند کا رنگ، تو اس کا والد صاحب خوبصورت ہوگا یا کوئی خوبصورت کبھی نہیں بھی ہوتا تبھی اس کا نام رکھ دیتے ہیں ماہگون، چاند جیسا، عربی میں اس کو لایا گیا، اب بن گیا ماہک کا، تو اجمی بھی ہے اور علم بھی ہے، تو گویا کہ غیر منصرف بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ان یوسف ابن ماہک ان عبداللہ ابن عمرو قال تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها، اللہ کے نبی کسی سفر میں پیچھے رہ گئے، فیضا فادرکنا، پھر ہمیں آ کر کے پہنچے۔ معلوم ہے کہ جب ایک قافلہ ہے، اجتماعی سفر ہے، لوگوں کی بہتات ہیں، تو پھر وہاں ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا مخدوم ہے یا میرا مربی ہے، میرا معلم ہے، میرا ہادی رہبر ہے، میں اس کی احترام کروں، ہونا بھی چاہیے۔ پھر آدمی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلوں، میرا صاحب میرا مخدوم آگے چلے۔ لیکن اسلام اتنا بڑا تکلف بھی نہیں، جب اجتماعی ماحول ہے، ایک 100 بندے ایک ساتھ چل رہے ہیں، اب سارے بندے یہ تکلف کریں سارے پریشان ہو جائیں گے۔ اسے اللہ کے نبی کی معیت ہے، رفاقت ہے، صحابہ کا کچھ جتھا کو آگے کو پیچھے ہے، کوئی درمیان میں، کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، تو معلومات کہ اس قسم کا حرج بھی نہیں ہے۔ تو شریعت میں حرج مدفوع ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ فادرکنا، ہم تھوڑا سا آگے تھے، اللہ کے نبی پیچھے تھے، خیر اس طرح چلتے چلتے ہمیں آ کر کے ملے۔ وقد ارحقنا الصلاۃ، ہم نے اللہ کے نبی کے انتظار میں نماز بھی مؤخر کی، ہم نے کہا آ جائیں، ہم پہلے باوضو ہو جائیں، اللہ کے نبی آ جائیں، نماز وہ پڑھائیں، ورنہ ہم پہلے پہنچے تھے، اگر ہم پہلی نماز پڑھ لیتے تو ان کے آنے سے پہلے ہماری نماز ہو بھی جاتی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور بہرحال وضو ابھی کر رہے تھے یا فارغ ہو چکے تھے، فجعلنا نمسح علی ارجلنا، پانی کی قلت تھی یا سردی تھی یا کوئی وجہ تھا، یعنی وضو تو کر رہے تھے لیکن جیسا نا ایک آدمی جیسے ہمارے مدرسے میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو پھر لڑکے کیا کرتے ہیں، یہ ہاتھ تھوڑا سا یہ گیلا کر کے، ہاں بھائی پاؤں دھل گیا، حالانکہ بھائی یہ تو مسح ہے، یہ تو وضو ہی نہ ہوا۔ وضو میں تو اسالۃ الماء ہے، یعنی پانی کو بہانا ہے، تو کم از کم آپ ایک مرتبہ اس کو دھو لیں گے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تب جا کر کے پانی بہے گا، ورنہ پھر آپ کا مسح ہو جائے گا۔ بہرحال راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، لیکن یہاں پر ایک بات آپ سمجھیں، اہل مدینہ کے کچھ کوڈ ورڈ ہیں، ایک ہر علاقے کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ سندھی زبان میں آپ دیکھیں، ہمارے گھونٹکی کی جانب کا لہجہ دوسرا ہے، وہی سندھی اگر سجاول میں جائیں تو وہاں کہتے ہیں جوں کو ٹولر، میں کہتا ہوں ٹولر نہ کہو ٹیلر کہو،
تو جو بیچاری اتنی ہے، نام اس کا کتنا بڑا ہے، ٹولر۔ علاقوں علاقوں کا تھوڑا لفظوں کا فرق ہوتا ہے، اور اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے، پشتو میں ہے، کوٹے والوں کی پشتو اپنی ہے، اور دوسرے وہ جو ہیں وہاں ان کی اپنی ہے۔ تو بہرحال علاقوں کا، بلاد کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اہل مدینہ کے اصطلاح یہ کسی چیز کے ہلکے دھونے پر مسح استعمال کرتے ہیں، ہوتا ہے وہ غسل ہے، ہوتا غسل ہے، لیکن ہلکے دھونے کی تعبیر مسح سے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں ملحوظ رہے تو ایسے الفاظ کے سمجھنے میں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر ہاتھ گھما رہے تھے، مراد یہ کہ ہلکا سا دھو رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے جب ہمارے عمل کو دیکھا، فنادا بِأَعْلَى صوتی، اونچی آواز سے آواز کیا، پھر کیا فرما؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جو ایڑی رہ رہی ہے تمہارے وضو میں اور وہ خشک رہ گئی ہے، تمہارا پیر پورا نہیں دھلا، یہ یوں سمجھو کہ یہ ویل وادی جہنم میں ایڑی جا رہی ہے۔ جب ایڑی جہنم کی ویل وادی میں جائے گی تو بندہ بچے گا؟ بڑا وعید بتا دیا، لیکن اونچی آواز سے، تاکہ سارا مجمع سن لے۔ تو یہ ترجمہ ثابت ہو گیا، من رفع صوتہ بالعلم ویل للأعقاب من النار۔ پھر 2 مرتبہ یہ اعلان فرمایا، راوی کو شک ہے، او قال ثلاثا۔ آگے مسئلہ ایک یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی چونکہ یہ کتاب العلم ہے اور اس میں علم کی فضیلت کا پہلا باب رکھا، اور کافی علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی آئیں گی، تو اس مناسبت سے اگر کوئی علمی اصطلاحات کا تذکرہ کر لیا جائے تو یہ بھی بات خارج عن المبحث نہیں، اور موضوع سے اس کی بھی مناسبت ہے۔ اس حوالے سے یہاں ایک یعنی علم اصول حدیث کی ایک اصطلاحی بات کا یہاں ذکر فرمایا کہ ایک لفظ ہے حدثنا، اخبرنا، انبانا۔ محدثین متاخرین کی اصطلاح میں ان کا باہمی فرق ہے، اور یہاں یہ بات ابھی جو میں عرض کروں گا آپ حضرات کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کتاب مثلا بخاری شریف، اس کی عبارت ساری میں پڑھوں اور آپ سنتے رہیں، تو آپ جب پڑھائیں گے تو آپ کہیں گے حدثنا، یعنی اگر شیخ پڑھے اور تلمیذ سنیں تو اس طرح جو ایک اتصال ہے اور جو ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اور آگے جو اس کی آپ اسی علم کو آگے جو نقل کریں گے تو آپ اس کی تعبیر یہ اختیار کریں گے کہ حدثنا۔ تو ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدثنا کا مقصد یہ ہے کہ عبارت استاد پڑھے اور ساری جماعت عبارت سن لے۔ جیسے پوری بخاری میں ہمیں تحدیث حاصل ہے کہ پوری بخاری نے ہمارے شیخ نے ہمارے سامنے پڑھی ہے، ہم نے عبارت نہیں پڑھی۔ پوری ترمذی میں ہم نے عبارت پڑھی، شیخ نے سنی ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگوں کا، اساتذہ کرام کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ معطا پڑھاتے لیکن عبارت بالکل نہ پڑھتے، اگر کوئی عبارت پڑھنے کا کہے تو ناراض بھی ہوتے کہ تم پڑھو میں سنوں نا، اگر تمہاری کوئی غلطی ہے تو اصلاح کرو نا، میں کیوں پڑھوں، عبارت تم پڑھو میں سنوں۔ تو بہرحال